أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو پشے پست ہے سب کو جانتا ہے اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے. اس کی کرس و علم کا اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی. دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے. ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے. اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے
اور کفار کے ولی طاغوت سے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس رب کائنات کی پاک ہستی سے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رب ذوالجلال بھی ہے، اور کیا خوب حمد و ثنا ہو اس عظیم شان کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ چرند بھی ہیں، یہ پرند بھی ہیں، یہ انسان بھی ہے، یہ حیوان بھی ہیں، اور یہ تمام جہانوں کے یہ تمام نظام بھی ہیں۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، آپ کے جانثار انصار پر اور آپ کے اصحاب پر درود پڑھیے۔ محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان من، ہر سال کی طرح اس سال بھی خواجہ جماعت کی جانب سے یہ رمضان المبارک 10 پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ یکم رمضان المبارک سے شب عید الفطر تک آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس رمضان المبارک 10 پروگرام 2023 کی 28ویں نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان، آپ کا خادم علی قاسم آپ تمام کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ عزیزان من، پروگرام کا آغاز اب سے کچھ لمحات قبل تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی سعادت عالی جناب قاری ارتضیٰ صاحب حاصل کر رہے تھے۔ عزیزان من، پروگرام کی ترتیب گزشتہ سالوں کی طرح اور گزشتہ دنوں کی طرح وہی رہے گی۔ آپ اس چیز سے یقیناً واقف ہے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ میں دہراتا چلوں کہ 45 منٹ کا درس کا سیشن ہوگا ہمارا، اس کے بعد انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کا سیشن سوال و جواب پہ مبنی ہوگا، اور انشاءاللہ 45 منٹ کے درس کے سیشن کے بعد انشاءاللہ ٹھیک 1 سے سوا گھنٹے بعد، یعنی کہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ کھوجا جماعت کی جانب سے کوئز مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے اس سال بھی الحمدللہ۔ تو اینڈرائڈ اپلیکیشن پہ ہماری اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر کے کھوجا جماعت کی جو کوئز مقابلہ ہے اس کے سوالات سے آپ مستفید ہو سکیں گے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے عالمی استکبار، جس سے حجت اسلام مولانا کاظم عباس نقوی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ سے کچھ لمحات میں حاضر ہوئیں گے۔ عزیزان من، عالمی استکبار کیا چیز ہے؟ یہ کیا ایک انقلابی اسلامی ہے؟ یہ ایک سازش کا پیکر ہے؟ یہ کیا مطلب کیا ایک چیز کیا ہے؟ مطلب چھپے چہرے کے پیچھے ایک نقاب ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ بہت کیونکہ یہ ایک عنوان ہی ایسا ہے کہ یہ نام سے بہت زیادہ مشکلات لگ رہی ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نام یہ عالمی استکبار کا نام جو ہے نا وہ یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، تو اس عنوان میں ہم کیا سیکھیں گے مطلب، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب سے کچھ لمحات بعد انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے مولانا صاحب۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں حجت اسلام و مسلمین مولانا سید کاظم عباس نقوی سے کہ وہ اس عنوان پہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ آج کی گفتگو کا عنوان عالمی استکبار کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ میں
موضوع سے متعلق گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہم بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیں گے کہ استکبار ہے کیا، کیسے جنم لیتا ہے، اور پھر اس کے کیا آثار ہیں جو مرتب ہوتا ہے۔ قرآن کریم اگر استکبار کی ہسٹری کی بات کی جائے اور قرآن کریم سے یہ دیکھا جائے کہ سب سے پہلے استکبار کرنے والا، تکبر کرنے والا شخص کون ہے، تو قرآن اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے جس کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے استکبار کے حوالے سے متعارف کروایا وہ خود ابلیس ہے۔ لہذا جس وقت پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کرتا ہے، اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے زمین پر اپنے خلیفہ کو مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ فرشتوں نے کچھ اعتراضات پیش کیے اور پھر پروردگار نے اس کا جواب ان کو دیا۔ ایک طرح کا ایک مقابلہ پیش آتا ہے جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام یا بطور عمومی اگر یہ کہا جائے کہ انسان اپنی علمی استعداد اور برتری کو ظاہر کرنے کے بعد فرشتوں کے لیے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ زمین پر مقام خلافت اللہ کی لیاقت اور قابلیت انسان میں پائی جاتی۔ اس قابلیت اور اس استعداد کے ظاہر ہونے کے بعد فرشتے اس مقام کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور جب پروردگار حکم دیتا ہے کہ سجدہ کرو تو تمام ملائکہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہے درمیان میں کہ جو سجدہ کرنے سے انکار کرتی ہے، جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو تو فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کیوں؟ واستکبر، اور اس نے استکبار کا یعنی اپنے اندر سے تکبر کا اظہار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافرین میں ہی سے تھا۔ پہلے ہی مرحلے پر جہاں پر پروردگار عالم ہمیں ابلیس کے حوالے سے اس واقعے سے مطلع فرما رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو پروردگار عالم اس ضمن میں بیان کر رہا ہے اس سے بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ استکبار سے مراد برتری، سلطجوئی، قدرت کو طلب کرنا ہے۔ بنیادی طور پر تکبر، استکبار، یہ تمام کے تمام جو کیفیات ہیں یہ وہاں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں کسی میں یہ خواہش اور تمنا پیدا ہو کہ وہ صاحب قدرت ہو جائے۔ اب یہ کیفیت کے صاحب قدرت ہونا یہ دو طریقے سے متصور ہے یا ممکن ہے۔ ایک مرتبہ ہم قدرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس قدرت کے حصول کے لیے ہم حقیقی صاحب قدرت کے سائے میں اس کے احکامات کو مانتے ہوئے اس کے سامنے تسلیم خم ہوں اور پھر اس کی دی ہوئی طاقت کو اجرا کریں۔ یہ ایک طاقت کا مرحلہ۔ اس کیفیت کے اندر ہمیشہ یہ بات باقی رہتی ہے کہ وہ جو ایٹرنل اور لامحدود قوت کا حامل ذات اور شخصیت ہے وہ ہمیشہ باقی تمام کو انڈر کنٹرول رکھے گی۔ اب اس جہت سے
اگر ہم کبھی بھی اس چیز کو سوچیں کہ الٹیمیٹ پاور جس ذات کے پاس ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے، اگر یہ الٹیمیٹ پاور کو انٹرٹین کرنے والی ذات کسی بھی سٹیج پر اپنے کسی ذاتی منافع سے متعلق ہو، کسی بھی چیز کی محتاج ہو، اس کے علم میں کوئی کمی ہو، یا اس حوالے سے کسی بھی قسم کے نقص یا عیب کو اگر تصور کیا جائے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کم قدرت والوں کے اوپر ظلم کی صورت میں ظہور کرے گا۔ آپ کسی کو بھی قدرت دے دیں، کسی کو بھی پاور دے دیں، کوئی بھی ٹائٹل آف پاور انٹرٹین کرنے کے بعد اگر وہ اپنے منافع ذاتی، اگر وہ اپنے ذاتی احتیاجات، اپنے ذاتی منافع کو سامنے رکھے گا، اس کے حصول کے لیے وہ حتماً جن کے پاس قدرت نہیں ہے ان کا استحصال کرے گا، مینیپولیٹ کرے گا اور ان کو نقصان پہنچائے گا۔ لہذا اب عقل یہاں پر ہم سے یہ کہتی ہے، اگر انسان تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اس کو کنسیڈر کرے، کہ الٹیمیٹ پاور اس ذات کے پاس ہونی چاہیے جو کسی کا محتاج نہ ہو، الٹیمیٹ پاور اس کے پاس ہونی چاہیے کہ جو اس پاور کو رکھتے ہوئے رحم اور کرم کا ایک عظیم منبع ہو، یہ وہ ایسی ذات کے پاس ہونی چاہیے کہ جو عدالت کو اجرا کر سکتا ہو۔ جب ہم یہ سارے کانسیپٹس بیان کرتے ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹ پاور کو انٹرٹین کرنے والی ذات ان شارٹ خدا ہونی چاہیے۔ خود بخود سمجھ میں آتا ہے کیوں، اگر خدا کے علاوہ کوئی بھی اس پاور کو انٹرٹین کر رہا ہے تو وہاں پر اس بات کا احتمال موجود ہے کہ وہ اپنے کسی نقص، اپنی کسی محدودیت کی وجہ سے، اپنے کسی منافع کی خاطر کم قدرت والوں کا استحصال کرے گا۔ لہذا پروردگار عالم نے اس اعتبار سے الٹیمیٹ پاور کے طور پر اگر کبھی کسی کو بھی متعارف کرایا تو وہ اپنی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم جب انبیاء اور ائمہ یا اولیاء الہی کے حوالے سے کسی پاور کا، کسی اسٹرینتھ کا، کسی مقام و درجے کا تصور دیتے ہیں تو ہمیشہ اس کو خدا کی قدرت کے سائے میں، خدا کی اطاعت کے سائے میں، خدا کی طرف سے دی ہوئی اطاعت کے سائے میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم ہر اس مقام پر کہ جہاں پر اس بات کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے لوگوں کو، حتیٰ معصومین علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام سے بھی پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرا تخلف کیا، اگر تم نے میری اطاعت سے سرپیچی کی، اگر تم نے میری بات نہ مانی، اگر تم نے میرا عصیان کرنے کا سوچا بھی، تو یاد رکھو میں تمہیں تمہاری شہرک کو کاٹوں گا اور میں تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اب یہ گرچہ ہم عصمت کے حوالے سے جو عقیدہ رکھتے ہیں، خود قرآن متعارف کراتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں وہ جو چیز خدا نہ چاہے۔ اس کے باوجود پروردگار لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو الٹیمیٹ پاور ہے وہ انٹرٹین کرنے کا حق خدا کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اب اگر زمین پر یہ پاور کوئی اور انٹرٹین کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروردگار کی اطاعت میں اس مقام پر ہو کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کی اپنی کوئی خواہش ہو ہی نہیں مگر یہ کہ جو خدا چاہتا ہو۔ اب جب تک یہ کنڈیشن پریویل نہیں ہوتی، زمین پر عدالت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنیادی طور پر لوگوں کی آزمائش، لوگوں کے امتحان کے لیے فلسفہ وجود اور خلقت جہان مادہ پروردگار کی جانب سے کیا ہے کہ وہ انسانوں کو مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اچھا خوب مبتلا انسانوں کو کرنے کا اس کا بھی کوئی ہدف اور فلسفہ ہے؟ بالکل ہے۔ انسانوں کو آزمائش میں ڈالنے کا ہدف یہ ہے کہ یہ انسان انہی ابتلاءات، انہی آزمائشوں، انہی امتحانوں کے درمیان خدا کی اطاعت کے ذریعے سے اس کمال کو ظہور دے گا،
اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کہ جو کسی اور مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ دیکھیے جب بھی ہم انسانوں کے حوالے سے عقلی طور پر بحث ہے، ہم بھی جب کوئی چیز بناتے ہیں، میں بنانے کے بعد ادعا کروں کہ جی یہ چیز ایسی ہوگی، یہ چیز ایسی ہوگی، یہ چیز کے اندر یہ فائدے ہوں گے، یہ آپ کو یہ سب کچھ کر کے دکھائے گی، تو آپ کہیں گے کہ قبلہ ایک مرتبہ ذرا ٹیسٹ بھی کر کے دکھا دیں کہ یہ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اب ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ان چیزوں سے آزمایا جائے جس کا ادعا کیا گیا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی جوسر بلینڈر کی اگر مشین بھی لیتے ہیں تو بنانے والے کا ادعا یہ ہے کہ یہ آپ کو جوس نکال کے دے گی۔ اب اس کو آپ چیک کیسے کریں گے؟ یہ تو نہیں کہ صرف بٹن دبا کر آپ چیک کر لیں کہ ہاں اس کی موٹر کام کر رہی ہے یا نہیں، نہیں، آپ یہ چاہیں گے کہ کم از کم اس مشین کا کوئی ایک اور سیمپل میرے سامنے کام کر کے دکھائے تاکہ مجھے اطمینان ہو اس بات کا کہ یہ کام کرے گی جو کہا گیا ہے۔ اب اس کے لیے آپ یقیناً کوئی پھل لے کر آئیں گے، کوئی ایسی چیز لے کر آئیں گے، مطلب فرض کریں کہ اگر ہارڈ جوسر ہے جس نے سیب گاجر جیسی چیزوں کا جوس نکالنا ہے اور اس کے لیے آپ مثلاً کنو لے کر آ جائیں تو یہ اب اس کی آزمائش کے مطابق نہیں ہے۔ جو چیز اس سے متوقع ہے، جو چیز اس کے کمال کو ظہور دے گی، وہ اس کے مطابق اس کی آزمائش ہے۔ یہ عقلی فیصلے ہیں اور ہم عام طور پر اسی عقل کو اپنی زندگی میں انٹرٹین بھی کرتے ہیں۔ لہذا اب پروردگار عالم کا ادعا انسان کے بارے میں کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ پر لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمام مخلوقات میں بنی آدم کو کرامت اور شرافت عطا کی۔ اب اس کرامت، اس شرافت، اس احسن تقویم کے ہونے کا جو ظہور ہے وہ کب ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو صاحب اختیار بنائے گا اور اس کو بدترین مشکلات اور مسائل میں گرفتار کرے گا اور اس کے مقابلے پر یہ اپنی عقل اور اختیار سے وہ پرفارمنس دے گا جو خدا نے اسے چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے اس پوری دنیا کے اندر اس کا فلسفہ اور اس کے اندر ابتلاءات کا۔ لہذا اب اگر ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ میں اپنے بنانے والے کا وہ کارنامہ ہوں کہ جس کے اوپر اس نے افتخار کیا ہے، تو مجھے اپنی زندگی میں ہر مرحلے پر اس کو کامیاب بنانے یا اس کو کامیابی اس کی ظہور دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ لہذا میرا ہر ایکشن جو پر اختیار سے ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر ابتلا کے مقابلے پر ثابت قدمی کے ساتھ ظہور کرے گا، ٹیکنیکلی وہ خدا کی کامیابی ہے۔ اب جب یہ کامیابی، اب اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے کہ یہ حضرت آدم کے وقت میں شیطان کے ساتھ یہ سارا استکبار اور پھر خدا کا اس کو تا قیامت یا وقت معلوم مہلت دینا تاکہ وہ زمین پر آ کر ابتلاءات کو سنگین کرے، یہ خود بخود انسان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اس کی کیا فلسفی ہے اور کیا مسئلہ۔ لیکن اب زمین پر جب سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھیجا ہے، اس وقت سے وہ بھی ساتھ آیا ہے کہ جس نے پہلے دن اللہ کے مقابلے پر استکبار کیا، طاقت اور قدرت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مقام خلافت اللہ کے اندر یقیناً کوئی مقام ایسا ہے کہ جس کی تمنا ابلیس کے دل میں تھی اور اس نے یہ تصور کیا تھا کہ میرا اس کو سجدہ کرنا مجھے اس سے ہمیشہ کمزور اور کمتر رکھے گا، لہذا اس چھوٹی سی آزمائش میں دیکھیے الٹیمیٹ پاور انٹرٹین کرتا ہے خدا، اور خدا جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں اس قابل بنایا، جس کی توفیقات سے تم نے یہ سارے مقامات حاصل کیے، یعنی اگر ابلیس بھی ایک مرتبہ یہ بات سوچے کہ میں کیا تھا اور میرے خدا نے مجھے کہاں تک پہنچایا، اپنی اصل پر غور کرے، اپنی حقیقت پر غور کرے کہ اگر پوری اس کی جو قوم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر عذاب میں مبتلا کیا اور ختم کیا، چند ایک اجنہ جن کو اللہ تعالی نے اس عذاب میں سے نکال کر آسمانوں پر جگہ دی، ان میں سے ایک ابلیس ہے۔ یہ جو ابلیس دیکھ رہا ہے کہ میری عبادتوں کے بدلے میں خدا مجھے کوئی چیز عطا کر رہا ہے، میری ریاضتوں کے بدلے میں کر رہا ہے،
تو اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ تمام کی تمام چیزیں خدا کی جانب سے ہی ہیں. مطلب میں جو کچھ کر رہا ہوں یا مجھے جو کچھ مل رہا ہے یہ سب خدا کی جانب. اب وہی خدا جو تمہیں سب کچھ عطا کر رہا ہے اگر تم سے کوئی چیز ایسی چاہے کہ جو تمہارے خیال میں یہ ہے کہ یہ تمہیں کم کر دے گی تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب خدا میں کچھ نہیں تھا تو مجھے دے رہا تھا، اور اب اس منزل پر پہنچ کر اگر وہی خدا مجھ سے کچھ چاہ رہا ہے. لہذا معمولاً لوگ شیطان کے بارے میں ایک اشتباہ اور ایک شبہ اور ایک مغالطہ قائم کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے بعض لوگوں پہ سنا اس طرح کا جملہ کہ جی شیطان بڑا ہی موحد تھا، بڑا ہی توحید پرست تھا، اس نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یہ مغالطہ ہے، یہ شبہ ہے. حضرت آدم خدا نعوذ باللہ من ذالک ایسا تو نہیں ہے. خدا اپنی عبادت میں جب اپنے آپ کو لا شریک کہتا ہے تو وہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرتا خود سے. جب منع کر رہا ہے دوسروں کو تو خود یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لہذا یہاں پر جو تمہیں مغالطہ ہوا ہے شاید وہی مغالطہ شیطان کو تھا. یہ سجدہ اور ہر سجدہ یاد رکھیے گا صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہے. لہذا سجدہ تعظیمی کے لیے بھی بعض افراد اگر یہ اشتباہ کرتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کو جائز ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہے. سجدہ تعظیمی بھی صرف اور صرف خدا کی ذات، اور یہ جو سجدہ صرف خدا کی ذات کے لیے ہے اس کی بھی جو اصل ریزن ہے وہ کیا ہے کہ وہ ذات جو الٹیمیٹ پاور کو انٹرٹین کرتی ہے صرف اس کا حق ہے کہ اس کے سامنے سر کو جھکایا جائے. لہذا بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی ائمہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا تھا تو ائمہ اس کو منع کرتے تھے، اور اسی لیے منع کرتے تھے کہ ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ جھکنے کا تم ہماری تعظیم کسی اور انداز سے کرو، ہمارے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہمارے لیے کوئی اور عظمت کا اظہار کسی طریقے سے کرو، مسئلہ نہیں ہے، احترام کا کوئی اور راستہ اختیار کرو، لیکن اپنے آپ کو جھکاؤ نہیں. کیوں کہ کوئی ذات کائنات میں کہ جس کے سامنے اگر جھکنے کا حق ہے تو وہ پروردگار کے سوا کوئی نہیں. اب شیطان کو بھی یہاں پر یہ مغالطہ ہوا کہ جو میں حضرت آدم اس سجدے کی صرف ڈائریکشن ہے، جیسا کہ نویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے خانہ کعبہ کعبۃ اللہ سجدے کی صرف ڈائریکشن کو مشخص کرتا ہے، یعنی اگر خانہ کعبہ جیسا کہ بعض حادثات میں خانہ کعبہ سیلاب میں بہہ گیا، اس کے پتھر ڈھہ گیا، یا مثلا حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون نے حملہ کر کے خانہ کعبہ کو تہس نہس کر دیا. اب مکان نہیں ہے، وہ پتھروں کا مجموعہ، وہ مکان نہیں ہے، تو کیا جہاں پتھر جائے گا ہم نے سجدہ وہاں کرنا ہے؟ نہیں، سجدہ ہم نے اسی ڈائریکشن میں کرنا ہے چاہے وہ پتھر اور اس کا بنا ہوا مکان موجود ہو یا نہ ہو. بس یہ بات خود ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کعبہ صرف اور صرف ڈائمینشن اور ڈائریکشن آف سجدہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح سے خود حضرت آدم علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ فرشتوں کے لیے صرف ڈائریکشن ہے، اصل سجدہ کس کے لیے؟ خدا کے لیے. اب اگر یہ بات شیطان کو سمجھ میں آ جاتی کہ جیسے روایات کے الفاظ ہیں کہ ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کی ایک عزت اور احترام بھی یقیناً اسی نسبت سے کہ وہ خدا سے منسوب ہے، ہمارے اندر اس کی ایک عزت اور احترام بھی ہے. لیکن امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مومن کی عزت کے حوالے سے تو امام فرماتے ہیں کہ جتنا بھی عزت اور احترام تمہارے دل میں خانہ کعبہ کے لیے ہے اس سے 70 گنا زیادہ عزت اور احترام مومن کا ہونا چاہیے اور ہے. یعنی اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ کی جو عزت اور احترام ہے اس سے 70 گنا زیادہ مومن کی عزت ہے. اب اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نسبت یقیناً کسی شے کو عزت دیتی ہے، لیکن ہمارا خانہ کعبہ کے پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہمیں پتھر سے کمتر نہیں بنا رہا. خود اگر ہم انسان شیطان کی طرح سے اس مغالطے کا شکار ہو جائیں کہ یہ پتھروں کا مکان ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں، تو میرا کیوں سجدہ کرنا بنیادی طور پر خدا کے اس حکم کے مقابلے پر آ جائے گا جو اس نے عطا کیا. لہذا غور کیجئے گا، ہم بنیادی طور پر اب اگر استکبار کو اس ساری گفتگو سے ڈیفائن کرنا چاہیں
تو ہر وہ جگہ جہاں پر انسان خدا کے حکم کے مقابلے پر آ جائے وہ مقام استکبار بن جاتا ہے. لہذا غور کیجئے گا سورہ مبارکہ بقرہ کی 87 نمبر آیت کے، جس کو میں نے ابتدا میں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا. پروردگار ارشاد فرماتا ہے لقد آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے بتحقیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. وقفینا من بعدہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے تب بھیجا ان کے پیچھے ایک کنٹینیوس اس میں بالرسل، ان کے پیچھے مسلسل ہم نے رسولوں کو بھیجا. وآتینا عیسی ابن، یہاں تک کہ آتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، حضرت موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک مسلسل رسول ہیں، اور پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات اور عطا کیے اور ان کی تائید کی ہم نے روح القدس کے ذریعے سے. لیکن افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب بھی یہ سارے کے سارے رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے کہ لا تہوی انفسکم، جو تمہاری ہوائے نفس کو اچھا نہیں لگا، جو تمہاری خواہشات نفس کو پسند نہیں آیا، تو تم نے اس کے مقابلے پر کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے اس کے مقابلے پر استکبار کیا. ففریقا کذبتم، پس تمہارے اندر کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے بعض رسولوں کو جھٹلایا. وفریقا تقتلون، اور بعض رسولوں کو تم نے کیا کیا؟ قتل کیا. لہذا اب استکبار ہر وہ جگہ جہاں پر انسانی نفس شریعت کے مقابلے پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرے اور پھر اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے. اب خود یہ کیسے وجود میں آتا ہے، اس کو تھوڑی سی دیر سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اصل استکبار کو سمجھ جائیں، اور پھر انشاءاللہ عالم استکبار کی طرف بھی اپنی گفتگو کو لے کر جاؤں گا. پروردگار عالم نے جب دنیا کو آزمائش کے لیے خلق کیا ہے تو اب اس آزمائش کا ایک طریقہ یہ رہا، یا پروردگار کی سنت اس میں سے یہ رہی کہ پروردگار عالم نے نہ دنیا کو ایک جیسا بنایا اور نہ اس دنیا کے اندر افراد اور انسانوں کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک جیسا خلق کیا. اب انسان اگر تھوڑا سا غور کرے، کسی بھی آپ حیوانات اینیمل کیٹیگری میں سے آپ حشرات سے لے کر ہاتھیوں تک چلے جائیں، پرندوں چرندوں مچھلیوں سب کو شامل کر لیں، ہر نوع کے اندر آپ کو یکسانیت نظر آئے گی. مثلا چونٹیاں اگر یہاں پر جا رہی ہوں تو آپ چونٹیوں کے درمیان میں فرق کر کے نہیں بتا سکتے کہ کون سی چونٹی کون سی ہے. ان کے اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اور وہ اپنی جگہ ایک گفتگو ہے کہ ایک چونٹیوں کی کالونی میں اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی چونٹیاں ہوں تو ان کو یہ بات، جو اس کے گیٹ کیپرز ہوتے ہیں کالونی کے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ دوسری کالونی کی چونٹی کون سی ہے، تو اس کو اس کے اندر آنے نہیں دیتے. اور یہی انسان کے لیے البتہ ایک پیغام بھی ہے کہ چونٹیوں جیسی چھوٹی سی مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی کا ایسا نظام دیا ہوا ہے کہ لاکھوں چونٹیوں میں سے بھی اگر کوئی غیر چونٹی کسی دوسری کالونی میں جانا چاہے تو وہ بڑے آرام سے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. نہ ان کے پاس انسٹرومنٹس ہیں، نہ ان کے پاس میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں، نہ ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں، نہ وہ کوئی اور چیز استعمال کرتے، لیکن اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے. لیکن ہم انسانوں کے لیے، ہم جب کسی چیز کو، اب چونٹیاں اگر ہمارے سامنے ہوں تو ہم ان کے درمیان میں، اسی طرح سے مچھلیوں کا آپ جھنڈ اگر دیکھیں گے تو آپ مچھلیوں کے درمیان میں فرق پیدا عام طور پر نہیں کر پاتے. کسی بھی حیوانات میں بعض اوقات اتنے مشابہ ہوتے ہیں کہ آپ دو کو جدا نہیں کر سکتے، آپ نہیں بتا سکتے کہ ان کے درمیان میں کیا فرق ہے. اسی طرح سے ان کی جو لائف سائیکل ہے، ان کے جو بیہیویئر ہے، وہ بھی ایک پرماننٹ بیہیویئر ہے. ہر دفعہ وہ سارے کے سارے ویسے ہی بیہیو کریں گے جیسا دوسرے کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا حیوانات میں کہ ہر حیوان دوسرے حیوان سے مختلف قسم کا بیہیویئر دے، نہیں، ان کے اندر جو بیہیویئر ہے وہ ایک سیٹ پیٹرن آف بیہیویئر ہے جس کو ملینز آف ایئرز سے وہ اسی طرح سے فالو کرتے چلے آ رہے ہیں.
لیکن اس وسط میں انسان اللہ تعالیٰ نے وہ خلق کیا جس کا ہر فرد ایک ڈفرنٹ بیہیویئر رکھتا ہے. گرچہ انسان کے اندر کچھ کامن بیہیویئرز بھی ہیں, اس کے اندر کچھ کامن ایٹریبیوٹس بھی ہیں, لیکن ہر انسان اپنے اندر پروردگار عالم کی ایک بالکل جدا مخلوق ہے کہ جو باقیوں سے بالکل مختلف ہے. ہر انسان کا مزاج, اس کے اندر بہت سارے کریکٹرسٹکس ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کسی انسان سے مشابہ نہیں ہوتے. لیکن اب کچھ چیزیں جو انسانوں کے اندر کامن ہیں, ان کے اندر بعض صلاحیتوں کا ہونا, بعض ان کے اندر صفات کا پایا جانا, یہ موجود ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو جسمانی طور پر مستحکم خلق کیا ہے, بعض کو ذہنی طور پر مستحکم خلق کیا ہے. ہر طرح کے آپ کو, اب اگر آپ دنیا میں نکلیں گے تو دیکھیں گے ہر شعبے میں ایک خاص مہارت ہے, اور تقریباً کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں دنیا کی تمام مہارتوں پر عبور حاصل کر سکتا ہوں. ایک بھی نہیں ملے گا. مثلا اگر آپ صرف پینٹنگ کو لے لیں, پینٹنگ کے ہی اپنے ہزاروں شعبے ہیں, ہر شعبے کا ایکسپرٹ اپنی جگہ پر اس کے کمالات کو انٹرٹین کرتا ہے. حتیٰ آپ کو کوئی پینٹر بھی ایسا نہیں ملے گا جو پینٹنگ کے تمام شعبات کے اوپر دسترس رکھتا ہو کامل. آپ ڈرائیونگ لے لیں, ڈرائیونگ میں آپ کو نہیں ملے گا کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں دنیا کی ہر طرح کی وہیکلز کو اسی با کمال طریقے سے چلا سکتا ہوں جیسے کسی اور وہیکل کو خاص کو چلا سکتا ہوں. نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں. اور اگر وہ فرض کرے ڈرائیونگ میں اتنی مہارت حاصل کر لے تو تب بھی صرف ڈرائیور ہی رہے گا, ڈرائیونگ کی اسکل رکھے گا, اور کوئی اسکل اس کے اندر موجود نہیں ہوگی. لہذا غور کیجئے گا, انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی یہ عرفا کے اندر جو بحث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اور اس کے ایٹریبیوٹس بھی ٹیکنیکلی لامحدود ہیں. اور یہ جو انسانوں کو اس نے خلق کیا ہے, ہر انسان پروردگار عالم کی کسی نہ کسی صفت کی تجلی اپنے وجود میں لیے ہوئے ہوتا ہے. اور بعض اوقات کمال انسانی بھی اسی کے اندر ہے کہ وہ اس تجلی کو اپنے اندر سے ظہور دے, اور پھر اس تجلی کو جب ظہور دے تو اس کو وہ خدا کی اطاعت کے سائے میں رکھتے ہوئے کمال پر پہنچائے. تو یہ اٹسیلف انسان کا وہ کمال ہے کہ جو خدا اس سے چاہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب غور کیجئے گا, یہ یعنی واقعاً پروردگار کی خلقت کا کمال ہے کہ اس نے ایک ایسا ان ایون اسٹرکچر دنیا کے اندر کریٹ کیا ہے کہ جس میں آپ کو ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو باقی تمام مخلوقات میں آپ کو ایک یونٹی, ایک یونیفارمٹی نظر آئے گی, لیکن عین اس یونیفارمٹی کے اندر وہ چیزیں آپس میں مختلف ہیں, اور پھر انسان کو خلق کیا جس کا ہر فرد دوسرے سے مختلف. اب یہ اختلاف پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ کیا اختلاف کیا, کچھ لوگوں کو اللہ نے رزق زیادہ دیا, کچھ کو کم دیا, کچھ کو قدرت زیادہ دی, کچھ کو قدرت کم دی, کچھ کو علم زیادہ دیا, کچھ کو علم کم دیا. اس ان ایون ڈسٹریبیوشن کے بعد دو ہدف ہے. ایک کیا کہ ہر کوئی اپنے اندر سے اس تجلی کو ظہور دے. اب یہ خدا جانتا ہے, جس کو پروردگار عالم نے اگر کوئی اپرچونٹی دی ہے تو یقیناً اس کے اندر اللہ نے اپنی کسی صفت کی وہ تجلی رکھی ہوئی ہے جو اس اسپیسیفک انوائرمنٹ میں ہی اپنے آپ کو ظہور دے گی. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر سختی میں رکھا ہوا ہے تو حتیٰ اس سختی کے اندر ہی پروردگار عالم نے اپنی کسی ایسی صفت کو رکھا ہوا ہے جو اس سختی کے انوائرمنٹ میں فلرش ہوگی اور اپنے آپ کو ظہور دے گی. لہذا ہم سب کو اپنے طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جب اپنے, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو ہماری کوشش کے باوجود بھی تبدیل نہیں ہو پا رہی ہوتے ہیں. جو چیز آپ کی تبدیل نہیں ہو پا رہی اس کے اوپر راضی رہتے ہوئے اسی کے اندر سے اپنے کمال کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. آپ نے اگر وہ کمال اسی کے اندر سے تلاش کر لیا اور اس کو خدا کے راستے میں خدا کی اطاعت کے مطابق استعمال کر دیا تو یہ وہ الٹیمیٹ ہدف ہے پروردگار کا آپ سے جو حاصل ہو جائے گا. اب ہم اکنامکس کے اندر بھی اس ان ایون کنڈیشنز کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے بعد آج اکانومسٹ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں وہ اس ان ایون ڈسٹریبیوشن کا سولوشن کیسے نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کا سولوشن ہے اسپیشلائزیشن میں.
اسپیشلائزیشن کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ فرد تو چھوڑے، شہر تو چھوڑے، حتیٰ کوئی ملک بھی تمام چیزوں میں اسپیشلائز نہیں ہو سکتا. ایون آپ بر اعظم یعنی کوئی کانٹیننٹ بھی اگر تصور کر لیں تو ایون وہ کانٹیننٹ بھی تمام کی تمام دنیا کی چیزوں کے اندر اسپیشلائز نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہاں پر خود انسان سوچے کہ what is the reason؟ the reason is، اب آپ اس کو نیچر کا نام لے کر دو یا خدا کا نام لے کر دو، آپ چاہے اس کے بارے میں یہ کہو کہ جی نیچر ہیز ڈسٹریبیوٹیڈ اٹس ریسورسز ان ایونلی، یا نیچر نام دو یا خدا نام دو، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کسی نے بڑے ہی آرٹسٹک انداز سے، کسی نے بڑے ہی کیلکولیٹڈ انداز سے، کسی نے کسی بڑے پلانڈ انداز سے چیزوں کو اور صلاحیتوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اب اگر نیچر اتنی انٹیلیجنٹ ہو سکتی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن، اس کے پیچھے جو ذات ہے وہ کون ہے؟ خداوند کریم کی ذات. بڑے انٹیلیجنٹلی اس نے ڈیزائن کیا چیزوں کو. اب یہ جو ایک ڈسٹریبیوشن ہے جو ظاہر میں ان ایون نظر آ رہی ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہر ملک، ہر گروپ آف پیپل وہ اپنی چیزوں کو، جو صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر وہ اسپیشلائزیشن اختیار کرے اور پھر وہ اسپیشلائز چیز کو ٹریڈ کرے کسی دوسرے ملک سے جو اپنی کسی اور چیز کے اندر اسپیشلائز ہے. مثلا اگر کوئی ملک مثلا کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ میں، کوئی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہے، دوسرا کوئی ملک جو ہے وہ کسی دوسری انڈسٹریل چیز کے اندر اسپیشلائزڈ ہے، کوئی ملک ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کسی فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہے، کوئی لائیو اسٹاک سے ریلیٹڈ اسپیشلائزڈ ہے، کوئی میرین جو لائف ہے اس سے ریلیٹڈ اسپیشلائزڈ ہے. اب یہ چاروں پانچوں بجائے اس کے کہ یہ چاروں پانچوں چیزیں الگ الگ انجام دیں، بیٹر کیا ہے کہ ہر کوئی اپنی اسپیشلائز فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرے اور بیسٹ ریزلٹ کو، اسپیشلائز ریزلٹ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ تمام فیلڈز کو ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے تو یو کوڈ بی دا جیک آف آل ٹریڈ بٹ یو ول ناٹ بی دا ماسٹر آف آل. آپ کبھی بھی تمام چیزوں میں وہ مہارت حاصل نہیں کر سکتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا قدرت نے تقسیم کی ہوئی ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تمام جگہوں سے اسپیشلائزڈ جو چیز ہے اس کو حاصل کریں تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنی اسپیشلائز چیز دیں اور اس کے بدلے میں کسی اور کی اسپیشلائز چیز کو لیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بوتھ آف دیم، یا جتنے بھی افراد ہیں جو اپنی اسپیشلائز چیزوں کو ٹریڈ کر رہے ہیں آپس میں، یہ سارے کے سارے ایک سنگل لیول آف اسپیشلائزیشن سے باہر نکل کے آل لیول آف اسپیشلائزیشن کو انٹرٹین کریں گے. یہ آج اکنامکس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اب اس وسط میں ہوتا کیا ہے؟ اس وسط میں ہوتا یہ ہے کہ جن کے پاس پاور زیادہ ہے، جن کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، یا ایک طبقہ درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو درمیان میں آ کر یہ چاہتا ہے کہ میں باقیوں کا استحصال کروں اور یہ ساری کی ساری چیزوں پر میرا قبضہ اور میرا کمانڈ ہو. یہ طبقہ وہ ہے جو زمین کے اوپر شیطان ہے. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شیطان ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے استعمال کی ہے. بس سورہ مبارک ناس میں جب اللہ تعالیٰ خناس نامی شیطان کو انٹروڈیوس کراتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا ہے، تو یہ شیطان کا من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. سورہ انبیاء میں مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجعلنا وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین من الجن والانس. اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیے ہیں شیاطین، جو کیا ہیں؟ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے. اب زمین کے اوپر جو شیاطین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو زمین کے اوپر استکبار. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طاقتیں بھی مختلف دی ہیں، صلاحیتیں بھی مختلف دی ہیں اور ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن بھی ان ایون رکھی ہے، تو دین کا اصل ہدف کیا ہے؟ دین کا ایک ہدف ہر کوئی اپنی جگہ اپنے آپ کو اسپیشلائز کرے اور یہ اسپیشلائزیشن آپس میں عدالت اور انصاف کے ساتھ ایکسچینج ہو. دوسرا ہدف کیا ہے؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اب ان کی ایک اسپیشلٹی کیا ہے کہ ان کے پاس ہے.
جن کو نہیں دیا ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ ان کے پاس نہیں ہے. ان دونوں کا آپس میں تبادل کیا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تک پہنچائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا. لہذا مومن کی جو صفات اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے ان میں سے ایک صفت کیا ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. مومن وہ ہیں کہ جن کے اموال میں حق معلوم ہے، ایک ڈیفائنڈ حق موجود ہے سائل اور محروم کے لیے. اب میں یہاں یہ بات اور تذکر خاص طور پر دینا چاہوں گا کہ جب قرآن کہتا ہے فی اموالہم تو علماء فرماتے ہیں کہ اموالہم سے مراد ان کے وہ مال ہیں کہ جو 100% اب ان کے ہیں. یعنی کیا؟ پس یہ مال جس کو حق معلوم کہا گیا ہے یہ زکوٰۃ اور خمس اور واجب صدقات نہیں ہے، کیونکہ جو بھی چیز واجب صدقات کے عنوان سے، زکوٰۃ اور خمس کے عنوان سے آپ کے مال کا حصہ بن جاتی ہے وہ ٹیکنیکلی آپ کا مال رہتی ہی نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب آپ کاروبار کے دوران کسی کو کوئی چیز بیچ دیتے، بیچنے کے بعد اب وہ چیز کچھ دیر کے لیے آپ کی دکان میں پڑی ہوئی ہے اور کوئی اور شخص آ کر خریدنا چاہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہ سولڈ، یہ ختم ہو چکی ہے، یہ بک چکی ہے، اب یہ کسی اور کا ہے، اب میں آپ کو نہیں دے سکتا، نہ میں خود اس کے اندر تصرف کر سکتا ہوں. جیسے ہی میرے مال کے اوپر خمس یا زکوٰۃ صدق کرتی ہے، دا پارٹ آف مال جو کہ خمس اور زکوٰۃ بن گیا ہے اب وہ میرا نہیں ہے. لہذا وہ تمام افراد کے جو خمس و زکوٰۃ دینے میں تعامل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں یا نہیں نکالنا چاہتے، یہ اسی طرح سے اتنے ہی پست لوگ ہیں جیسا آپ کسی ایسے فرد کو تصور کر لیں کہ آپ کسی اسٹریٹ میں دیکھیں کہ کوئی بیچارہ نابینا فقیر بیٹھا ہوا ہے کشکول لے کے، اور کوئی شخص جا کر اس کی نابینائی کا، اس کی جو بلائنڈنس ہے اس کا سوء استفادہ کرتے ہوئے اس کے کشکول میں سے ہاتھ ڈال کر پیسہ اٹھا لے. تو جب آپ ایسے شخص کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر کتنی بری فیلنگ آئے گی ایسے شخص کے لیے جو ایک محروم اور ایک نابینا شخص کے کشکول میں سے پیسے اٹھا کر بھاگ جائے. تو جو لوگ خمس و زکوٰۃ نہیں نکالتے ان میں اور اس شخص میں ٹیکنیکلی کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محروم تک اس کا مال پہنچنے ہی نہیں دے رہے. فی اموالہم سے مراد کیا ہے کہ یہ سب کچھ نکالنے کے بعد اب وہ مال جس کو میں 100% اپنا سمجھ رہا ہوں، پروردگار فرما رہا ہے اس کے اندر بھی حق معلوم ہے سائل اور محروم کے لیے. بس دین کا جو ہدف ہے، آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور قدرت دی ہے ان کی آزمائش ہی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچائے جن کو نہیں دیا. لیکن اب اس وسط کیا ہوتا ہے کہ جہاں انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مال اور یہ قدرت میری کسی زحمت کا نتیجہ ہے، یہ میں نے کچھ کیا ہے، میں اس پر پہنچا ہوں، میں نے، اب یہ جو میں ہے یہ استکبار کی بنیادی وجہ بنتی ہے. لہذا اب طول تاریخ میں آپ دیکھیں گے تمام انبیاء کے مقابلے پر ایسے ہی تمام افراد کہ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اور قدرت کو یہ سمجھا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ میں نے حاصل کیا اور یہ میرے پاس رہنی چاہیے، انہوں نے ہر دور میں ہر نبی کے سامنے سٹینڈ لیا اور ان کی مخالفت کی. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تہوا انفسکم، اس لیے کہ تمہارے نفوس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. وہ کیا ہے؟ اپنی دولت اور قدرت میں سے نکال کر ان لوگوں کو دینا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے ان چیزوں سے. لہذا اب یہ استکبار، اب غور کریں تمام انبیاء کے حالات جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استکبار کیا اور کیا کیا؟ انبیاء کے مقابلے پر آئے، ان کی مخالفت کی اور پھر کیا کیا؟ ان کو بعض کو قتل کیا اور بعض کو جھٹلایا. لہذا سورہ مبارک اعراف میں پشت سر اللہ تعالیٰ یعنی ایک کے بعد ایک مختلف انبیاء کا ذکر کرتا ہے اور ہر نبی کے مقابلے پر قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. وہ لوگ کہ جنہوں نے استکبار کیا کس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے؟ جناب صالح کے مقابلے میں.
پھر فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنكم يا شعيب والذين آمنوا معك. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام وہی لوگ کہ جو ملا بنیادی طور پر اگر اس کو معنی کیا جائے تو آج کل کے دور میں بھی جو معنی ملا کا قرآن نے استعمال کیا وہ آج کے دور کا بھی کیپٹلسٹ. بس اب اگر ہم قرآن کو صحیح معنی میں سٹڈی کریں تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مسلسل جن لوگوں کی بات کر رہا ہے یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں الا حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا الا فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے ملا، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے استکبار کیا اور یہ تھے عالین، اپنے آپ کو برتر سمجھنے والے، پراؤڈ تھے یہ لوگ اپنے اوپر. ہر دور میں جو ملا ہیں کیپٹلسٹ ہیں یہ بنیادی طور پر طبقہ ہوتا ہے جو کہ سامنے کھڑا ہوتا ہے انبیاء کے. اب مزیدار بات کیا ہے کہ اگر آپ قرآن کا صحیح معنی میں مطالعہ کریں حتی فرعون اور نمرود کو فرعون اور نمرود بنانے والا بھی یہی طبقہ ہے جو کیپٹلسٹ ہے. بس ٹیکنیکلی یہ کیا کرتا ہے، اب آپ غور کریں تھوڑا سا بھی انسان کبھی قرآن میں ان کے کاموں کو دیکھے تو بالکل شیطان والا نقشہ جو پہلے دن شیطان کے ساتھ پیش آ رہا ہے ایگزیکٹلی وہی نقشہ آپ کو زمین پر دکھائی دے گا. کبھی بھی یہ لوگ نبی کے مقابلے پر آپ کو قرآن میں بھی دیکھیں گے ڈائریکٹ آتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. کاروائی ساری ان کی ہے، قرآن نے ان کے چہروں پر سے پردہ ہٹایا، ورنہ تاریخ میں ان لوگوں کے آپ کو کوئی نام نہیں ملیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر نبی کے مقابلے پر سٹینڈ لیا ہے، ان کو قتل کیا ہے، ان کو جھٹلایا ہے اور دین کے مخالف رہے. لیکن کتنے ملائین یہ ملا ہے جن کے نام ہمارے پاس موجود ہیں؟ ہمارے پاس نام موجود نہیں ہے. کیوں نام موجود نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کریکٹر ہمیشہ پردے میں رہا ہے. جس طرح سے جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ ہوا اور فرشتوں نے اعتراض کیا تو شیطان چپ رہا. کب تک چپ رہا؟ جب تک اس کا مقصد حل ہو رہا تھا. لیکن جب فرشتوں نے سرنڈر کر دیا تو پھر وہ کھل کر سامنے آ گیا. اسی طرح سے یہ تمام افراد اپنے دور میں انہوں نے کام کیا کیا ہے؟ انبیاء کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، انبیاء کے خلاف لوگوں کو تیار کیا ہے. اور جب تک لوگ انبیاء کے خلاف کھڑے رہے ہیں یہ پیچھے سے بیٹھ کر صرف ڈوریاں ہلاتے رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو فرنٹ پر نہیں پیش کیا. اور اگر کہیں ان کی کوئی سیٹنگ کسی علاقے کے بادشاہ اور کسی دوسرے مستکبر سے ہو گئی تو انہوں نے ہمیشہ اس کو پشت کیا، ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا تاکہ وہ اینٹیٹی نبی کے مقابلے پہ کھڑی رہے. لہذا اگر آپ نمرود کے کریکٹر کو اٹھائیں گے، قارون کے کریکٹر کو اٹھائیں گے، شداد کے، حامان کے، فرعون کے، یہ تمام کے تمام کریکٹرز وہ ہیں جن کے پیچھے اس زمانے کا کیپٹلسٹ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اب کیوں ہم اگر یہ کیوں نکالنا چاہیں تو اس کیوں کے اندر جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ کیپٹلسٹ طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ قدرت جو کچھ ہے یہ سب میرا ذاتی حق ہے اور وہ کبھی بھی اس کے اندر کسی کو اپنے ساتھ شیئر نہیں کرانا چاہتا. لہذا وہ چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے نفوس کو اچھا نہیں لگتا اور پھر تم استکبار کرتے ہو، وہ مقام کیا ہے؟ یہ حب دنیا، یہ حب مال ہے. اب غور کیجئے گا اس کا استکبار کا ضعیف ترین حصہ ہمارے اندر اس وقت پیدا ہو جاتا ہے جب اللہ ہمیں کوئی مقام اور منزل دیتا ہے، جب ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اپرچونٹی عطا کرتا ہے اور اس وقت ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے. لہذا اب چھوٹا مستکبر، اب یہ چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے دائرے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے اعتبار سے اگر مستکبر ہے تو اس میں اور شیطان میں اور اس میں اور فرعون میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر کوئی اپنے دائرے کے اعتبار سے استکبار کر رہا ہے. ہمارے عام کامن فیملیز میں کسی کو پروفٹ ہو جاتا ہے یا پروفٹ پہ پروفٹ ہونے لگتا ہے، کاروبار چمک پڑتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہمسایوں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے. دیکھیے ایک کامن ہمارا بیہیویئر، جہاں میرا کاروبار چمک گیا، جہاں میرے پاس پیسے آ گئے، جہاں مجھے اپرچونٹیز مل گئیں تو میں سب سے پہلے محلہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اب تو میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، اب تو میرے پاس گاڑی آ گئی ہے، تو اب مجھے مثلا کسی پوش علاقے میں چلے جانا چاہیے، مجھے وہاں گھر لینا چاہیے. یہ فکر یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس علاقے کو جس میں پیدا ہوئے ہو، جس میں آپ پلے بڑے ہو، جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے، اب وہ آپ کو حقیر دکھائی دے رہی ہے. اور اب آپ کسی ایسی جگہ میں آنا چاہتے ہو جہاں پہ آپ کی یہی استکبار کی ایک شکل ہے جو انسان کے اندر
اب آپ اس کی لاکھ توجیحات کرو کہ نہیں جی یوں ہے اور فلاں ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، لیکن اس کی جڑیں استکبار کے اندر موجود ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کو اگر اللہ نے اپرچونٹی دے دی ہے، آپ ٹھیک ہے اپنا گھر اچھا بنا لو، اس کو فیسیلیٹیٹ کر لو، اس کو لگزریس بنا لو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اپنا علاقہ چھوڑ کر جانا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کھوجیں گے تو آپ کو نکلے گا کیا؟ نکلے گا یہی استکبار. اب یہ بیماری یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اگر یہ بڑے لیول پر چلی جائے تو جتنی دولت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور قدرت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی انسان کے اندر استکبار کی کیفیت شدید ہوتی چلی جاتی ہے. اب پروردگار کی سنت کیا ہے، پروردگار کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ ان لوگوں کو آزماتا ہے تو ان لوگوں کو اور عطا کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم یہ سمجھو، تمہاری طرف سے لو، اپرچونٹیز اور دیتا ہے، مال اور دیتا ہے، طریقے اور دیتا ہے. 90%، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے 99% ایک ایب نارمل پروفٹ کی طرف اور ایک ایب نارملی ریچ ہونے والا شخص 99% غلط طریقوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ان غلط طریقوں استعمال کرنا اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اسی غلط طریقے سے جمع شدہ دولت کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا کمال ہے. اور اگر وہ متوجہ نہ ہو اور توبہ نہ ہو، پروردگار اس کو مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن جب وہ مبتلا نہیں ہوتا تو بدبخت ترین آدمی وہ ہوتا ہے جس کو پروردگار ہدایت کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور اسی طرح سے لا یحب المستکبرین، اصلا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان افراد کو. تو اب کیا ہوتا ہے، یہ افراد وہ بن جاتے ہیں کہ جو ہدایت لینے کے قابل نہیں رہتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب یہ اس دولت کو اور اس قدرت کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں تو استکبار کا ایک الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں اور قوم کو کمتر اور گھٹیا سمجھنے لگتا ہے. لہذا قرآن میں سورہ مبارک ہے زخرف کی 51 سے لے کے 54 نمبر آیت، وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ أَنْهَارٌ تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ویکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب وجاء معه الملائکۃ مقترنین فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین. اب اس میں دو بڑے زبردست مطلب ہیں یہاں پر سورہ زخرف میں، جو کہ بس آپ تک پہنچاؤں گا اور پھر بات کو ختم کروں گا. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون نے آواز دی، کہا اے میری قوم، کیا یہ جو ملک مصر ہے اس کی کیا ملکیت، اس کا جو ریاست اور اس کی جو قدرت ہے میرے پاس نہیں ہے؟ یہ ساری نہریں، اس کے سارے جو ریسورسز ہیں، کیا وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ اس کے مقابلے پہ حضرت موسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ بہت ہلکا سا آدمی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ اس کے پاس میڈیا بھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ تو اپنی بات پہنچا بھی نہیں سکتا تمہارے پاس. پھر کہا کہ اگر کچھ ایسا ہوتا تو اس کے پاس سونے کے کنگن وغیرہ ہے. اب یہ سونے کے کنگن یہاں پہ اشارہ ہے اس چیز کا کہ یہ مٹیریلسٹکلی بہت اسٹرانگ ہوتا نہیں ہے یہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ اب ملائکہ، یعنی کوئی ایسی فورس بھی نہیں ہے اس کے ساتھ کہ جس کو ظاہر کر کے تمہیں یہ بتا سکے کہ یہ پاورفل ہے. جبکہ اس کے مقابلے پہ میرے پاس لشکر بھی ہے، میرے پاس قدرت بھی ہے، میرے پاس ریسورسز کا کنٹرول بھی ہے، حتیٰ میڈیا بھی میرے کنٹرول میں ہے. اب یہ کنٹرول کس نے دیا ہے؟ یہ خدا نے دیا. لیکن اگر کوئی بھی اینٹیٹی اس کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب میرا ہے اور میں نے کیا ہے، یہاں سے فرعونیت جنم لیتی ہے. بس فرعونیت ایک کریکٹرسٹک ہے، فرعونیت ایک مزاج ہے جو کہاں سے ایجاد ہوتا ہے؟ خدا کی دی ہوئی چیزوں کو اپنا سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا ہے، میری مرضی، میں نے اس کو حاصل کیا، میری محنت سے آیا ہے. جہاں جس چیز پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میری اور میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے عرض کیا استکبار کا بیج وہیں پر انسان کے وجود میں آ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو جو اس لیول پر چلے جاتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو قدرت زیادہ عطا کر دیتا ہے، ملک کا نظام ان کے ہاتھوں میں جاتا ہے، ملک کے ریسورسز ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، دولت بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر وہ لوگ اس کو یہ سمجھنے لگیں کہ یہ ہمارا ہے اور ہمارا حق تھا اور یہ سب کچھ ہمارا ہے، تو یہی سارے کے سارے اپنے زمانے کے اور علاقے کے فرعون بن جاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فاستخف قومہ، یہ اپنی قوم کا استخفاف کرتے ہیں، ان کو ذلت اور حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کو گھٹیا کنسیڈر کرتے ہیں.
اور جب قوم کیا ہوتی ہے فَأَطَاعُوهُ، ایک بڑی قوم ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی اس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اطاعت کیسے؟ مثلا آپ کسی کو مثال ذلیل کریں اور وہ پھر بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہو۔ آپ نوٹ کریں کہ اکثر جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اطراف میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو گندی گندی گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک بھی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بات انہیں کی مان رہے ہوتے ہیں، چاہے پشت سر اس کو بھی گالیاں دیتے ہوں، اس کو برا بھلا کہتے ہوں، لیکن اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ بھی ایک کریکٹرسٹک ہے، جہاں پر کوئی اپنی، اب جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اللہ عطا کرتا ہے اور کچھ کو نہیں کرتا، اب جن کو نہیں کرتا ان کا امتحان کیا ہے؟ ان کا امتحان یہ کہ وہ صبر سے کام لیں۔ حق یہ ہے کہ جن کو دیا گیا ہے وہ ان تک پہنچائیں، لیکن اگر وہ نہیں پہنچا رہے تو صبر سے کام لو، نہ یہ کہ حاصل کرنے کے لیے تم ان لوگوں کی چاپلوسی شروع کر دو۔ اب استکبار جو صحیح معنی میں جنم لیتا ہے وہ یہ دو پورشنز ہیں۔ دیے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوتا ہے، قدرت دی ہوتی ہے، مال دیا ہوتا ہے، ان کا یہ سمجھنا کہ یہ میرا مال ہے، اور وہ لوگ جن کو نہیں دیا ہوتا اس مال کے حصول کے لیے ان کی چاپلوسی کرنا اور ان کے سامنے سر جھکانا۔ یہ کمبینیشن مل کے فرعونیت ایجاد کرتا ہے۔ یہ کمبینیشن مل کر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ قوم فاسق تھے۔ ان کا فسق کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے ان لوگوں کو اپنا رب سمجھ لیا، اپنا رازق سمجھ لیا، اپنا نجات دہندہ سمجھ لیا۔ اب جب انسان کسی کے ساتھ اس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر اس کی حقارت کو بھی تسلیم کرتا ہے اور اس حقارت کے باوجود اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اب اسی کو آپ لے جائیں ایک ایسے اسکیل پر، ایک ایسا کیپٹلسٹ ہائرارکی آپ کہہ لیں، ایک ایسی کیپٹلزم کی داستان ہے کہ جو مسلسل انبیاء کے دور سے مسلسل انبیاء کے مقابلے پر کھڑے رہے اور کنٹینیوسلی انہوں نے دنیا کے اندر اسی طرح سے استکباری روش اختیار کی اور دین کے خلاف رہے، ہر دور میں یہ دین کے خلاف رہے۔ بس یہی وہ، اگر یعنی اب ہم کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جب سے دنیا ہے دو نظام چلے آ رہے ہیں۔ ایک نظام چلا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا جو انبیاء اور معصومین پر مشتمل ہے، اور ایک نظام شیطان کا اور ان شیاطین کا ہے جو زمین پر ہمیشہ ان انبیاء کے مقابلے پہ کھڑے رہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ نمبر ایک ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو مال اور دولت کو انٹرٹین کرتے ہیں اور اس کو اپنا سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے حصول اور بقا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قوموں کا استخفاف کرتے ہیں، اور ان کو قوموں میں سے وہ لوگ مل جاتے ہیں کہ جو صبر کو پیشہ نہیں کرتے، جو صبر کو اختیار نہیں کرتے، اور ان کے کمبینیشن سے ایک استکبار ایجاد ہوتا ہے۔ آج دنیا میں عالمی استکبار جس کو کہا جا رہا ہے، جیسے جیسے امام زمان علیہ السلام کی ظہور کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، عالمی استکبار کی بے چینی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا بھی اینڈ ٹائم وہی ہے، عالمی استکبار کا بھی اینڈ ٹائم وہی ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو پیغمبروں کے دور سے، حضرت موسیٰ کے دور سے، اس کے بعد سے مسلسل دنیا کے کیپٹل کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہر دور میں یہی کیا۔ انہی کے پالے ہوئے، انہی کے بنائے ہوئے افراد وہ ہیں۔ فاستخفا، یعنی ابھی آپ کے اور ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب کینیڈا میں اپنی زوجہ کے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بالکل ایک عام آدمی کی طرح سے وہاں پر کھڑے ہوئے بغیر کسی پروٹوکول کے۔ یہ فاستخفا ہے، یہ وہاں جا کر اس استخفاف کو، اس حقارت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان ملکوں میں جا کر، وہاں پر جا کر یہ ہر طرح کی جو حقارت ہے ان کے سامنے قبول کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آ کر یہاں پر عالمی استکبار کے ایجنٹ بنتے ہیں۔ بس عالمی استکبار اب کیا کر رہا ہے؟ عالمی استکبار اس طریقے سے، اب عالمی استکبار جیسے جیسے اسلام اپنے اس مرحلے کی طرف جا رہا ہے کہ جہاں پر حکومت الہیہ کے قیام کے لیے وہ آثار کہ جو انقلاب اسلامی کی صورت میں ظہور ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کو آگے نظر آ رہا ہے کہ اس کا انجام امام زمان علیہ السلام کی عالمی حکومت پر ختم ہوگا، وہ اپنے پنجوں کو آگے آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ اب موجودہ دور میں جس کو ہم عالمی استکبار کہہ رہے ہیں، کہ جیسا بہت شارٹ ہو گیا معاملہ یہاں پر آ کے، میں چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بیان کروں، لیکن اب غور کیجئے گا۔ اب موجودہ دور میں امام کی حکومت کے مقابلے پر عالمی استکبار کیا کر رہا ہے؟ عالمی استکبار اس وقت یہ کر رہا ہے
کہ اس نے ایجوکیشن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, میڈیا اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, ساری بڑی انڈسٹریز اس کے ہاتھ میں ہیں. اب آپ جا کر دیکھیں گے ہر فیلڈ آپ کو مافیا ملے گی. ایجوکیشن مافیا ہے, لوگوں کا تعلیم میں استحصال کر رہا ہے. میڈیکل معذرت کے ساتھ مافیا بنے ہوئے ہیں, آپ کے ہسپتال, آپ کے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں. بیوروکریسی استحصال کر رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر حتیٰ بلکہ دنیا بھر میں جو اس وقت آرمیز ہیں وہ بھی اسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں, پولیٹیشنز اسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. جس فیلڈ میں آپ چلے جائیں, آپ مثلاً کسی بھی دنیا کی سب فیلڈ کو, کنسٹرکشن کو اٹھا لیں, مافیا آپ کو ملے گا. زمین میں آ جائیں, مافیا ملے گا. ایگریکلچر میں چلے جائیں, مافیا ملے گا. ہر فیلڈ میں مافیا. یہ اس وقت استکبار کا وہ نظام ہے کہ جو اس نے پورے اپنے حساب سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اب اس کے مقابلے پر مومنین کی ذمہ داری کیا ہے؟ مومنین کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تمام افراد کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے مال کو اپنا نہ سمجھتے ہوئے ان تک پہنچانے کی ذمہ داری لیں, اور جن تک نہیں پہنچ رہا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر اختیار کریں. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ, اس استکبار کا خاتمہ اور دنیا میں عدالت کا قیام صرف امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے ذریعے سے ہے, اور امام کی حکومت صرف اور صرف اسلام کی حکومت ہے. بس جب تک ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے, نہ حکومت اسلامیہ کے قیام کا زمینہ مستحکم ہوگا, نہ امام کے ظہور کا زمینہ مستحکم ہوگا, اور نہ عالمی استکبار کے سامنے وہ قدرت ابھر کر سامنے آئے گی کہ جو اس کو روک سکتی ہے اور جو اس کو ختم کر سکتی ہے. لہذا ظاہری طور پر یہ ایڈز چلنے والے, ظاہری طور پر ہمیں یہ چیزیں نظر آنے والے کہ جی بڑی اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں, یہ ہمیں بڑا اچھا یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یہ ہمیں یہ انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں, اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جا کر اس کا صحیح معنی میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. مثلا لوگ بعض کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کی فیلڈ میں بڑی اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں جا کر بھی کسی بھی چیز کو صحیح معنی میں جب آپ آبزرو کریں گے اور اس کے اوپر اسٹڈی کریں گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ عالمی استکبار اس فیلڈ سے اپنے کوئی خاص ہدف رکھتا ہے جس کے لیے وہ اس کی اپرچونٹی کو کریٹ کرتا ہے, اور ہم ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر اپنے تھوڑے سے منافع کے لیے انہی کے لیے کام کرتے ہیں. لہٰذا آج ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم پہچاننے کے باوجود تبدیل نہیں کر پا رہے. آج ہم یہ دیکھنے کے بعد کہ میڈیکل سسٹم دنیا میں صرف بیماریاں پھیلا رہا ہے, ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. بیوروکریسی کا نظام, سیاست کا نظام, یہ ساری کی ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پر, لیکن ہمیں تبدیلی کی کوئی امید نظر نہیں آتی. واحد تبدیلی کی امید امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور واحد تبدیلی اور استکبار کا خاتمہ جو ممکن ہے وہ حکومت اسلامیہ کے قیام سے ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار ماہ مبارک کی ان آخری ساعتوں میں کہ جب تیری رحمت اور تیری برکتیں اپنے عروج پر ہیں, پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں, اور اسلام کے حقیقی وارث پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں, ہماری تمام عبادتوں کا کوئی ایک اجر تو خاص ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, اور ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم کھوجا جماعت کی جانب سے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں حجت اسلام مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس عالمی استکبار جیسے عنوان پہ ہماری رہنمائی فرمائی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزان من, اسی کے ساتھ مجھ خاکسار کو اجازت دیجیے. کل ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ براہ راست آپ ہمارے درس کا پروگرام دیکھیں گے. کل کا ہمارا جو عنوان ہوگا وہ ہوگا عید کے مختلف پہلو, جس سے حجت اسلام مولانا حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عزیزان من, انشاءاللہ اگر کل حلال روایت کمیٹی کی جانب سے اگر عید کا چاند کا اعلان ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کل شب عید الفطر کے اعمال بھی منعقد کیے جائیں گے اسی جگہ مقام بوجانی ہال میں ٹھیک انشاءاللہ 10 بجے, جس سے حجت اسلام مولانا مبشر زیدی
انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور مشہور معروف نعت خان، منقبت خان، نوا خان، برادر احمد ناصری انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آئیے پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمان سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔